آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم سارے محترم جناب علامہ قاری نفیس احمد صاحب، ان کے بیٹے حافظ قاری احمد صاحب، جنہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا، ان کے حفظ کرنے کی خوشی میں ہم سارے حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت اس بچے کو بلکہ ان سب بھائیوں کو عالم باعمل بنائے، اور علامہ نفیس صاحب اور ان کے گھر والوں کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے اور مزید عزت و عظمت عطا فرمائے، مزید ہمت اور استقامت عطا فرمائے۔ میں سوچ رہا تھا کہ آج یہ 10 سالہ بچہ قرآن پاک کو اپنے سینے میں اس نے محفوظ کیا۔ تاریخ کو ہم ذرا اس کی ورق گردانی کریں، اس میں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آپ کے بڑے مشہور و معروف اسٹوڈنٹ حضرت امام محمد وہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے انہیں کہا کہ درس نظامی پڑھنے کے لیے، کتابی علوم حاصل کرنے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ تم حافظ بنو، حافظ بننے کے بعد پھر آنا، پھر میں تمہیں آگے پڑھاؤں گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے امام محمد کو حفظ کرنے کے لیے بھیج دیا کہ آپ چلو حفظ کرو پہلے۔ 7ویں دن حضرت امام محمد پھر آ گئے۔ کتنے دن؟ 7ویں دن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کیا حضور مجھے پڑھائیں۔ اب کہا میں نے تمہیں بولا تھا کہ جاؤ پہلے حفظ کرو اور تم پھر آگے بغیر حفظ کیے۔ کہا حضور نہیں، میں حفظ کر کے ہی آیا ہوں۔ محبت سے بولے ذرا۔ کہا حفظ کر آئے؟ کہا حضور آپ نے حکم فرمایا تھا تو میں اس دن سے جا کے قرآن پاک کو حفظ کرنا شروع کر دیا، اور آج میرا مکمل ہو گیا تو میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ 7ویں دن حضرت امام محمد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں آگے حفظ کر کے ہر روز کے 5 سپارے حضرت امام محمد نے یاد کیے، اور یاد کر کے پورا قرآن پاک حفظ کر کے آج تو میں جب کالج میں پڑھاتا تھا تو اس وقت میں ایک لفظ بولتا تھا 2000 کے بعد کے جو ماڈل ہے نا، جس طرح ماڈل گاڑیوں کے آتے ہیں، اس طرح میں کالج میں بچوں کو کہا کرتا تھا کہ 2002 والا حافظ ماڈل، 2003 والا ماڈل، 2004 والا ماڈل۔ ماڈل سے مراد وہ بچہ جو حافظ تو بن گیا، ٹیگ تو لگ گیا اس کے ساتھ، جس کو بعد میں منزل نہیں آتی۔ حافظ ہے لیکن قرآن نہیں آتا، وہ ماڈل ہی ہے۔ حافظ اصل میں وہی ہے جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے اور اس کو منزل بھی آتی ہے، جس کو قرآن یاد ہے، ٹھیک ہے، قرآن پاک یاد ہے۔ میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ، اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب دان ہونے پہ بے شمار دلیلیں ہیں، اور ان دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ دلیل کیسے ہے؟ وہ دلیل ایسے ہے کہ میرا نبی 14 صدیاں پہلے جانتا تھا کہ ایک وقت آئے گا لوگ اپنے آپ کو بہتر سمجھیں گے، حافظ کو بہتر نہیں سمجھیں گے۔ لوگ اپنے آپ کو کہیں گے کہ میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس زمین ہے، میرے پاس جائیداد ہے، میرے پاس اولاد ہے، میرے پاس حسن ہے، میرے پاس جمال ہے، میرے پاس کمال ہے، میرے پاس ہنر ہے، اور لوگ ایک دوسرے کی تعریفیں کریں گے۔ لوگ کہیں گے یہ بندہ بڑا اعلیٰ ہے، یہ بندہ بڑا بہتر ہے، یہ بندہ بڑا ہی افضل ہے، اس
کے پاس اتنی جائیداد ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے، اس کے پاس اتنی دولت ہے، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس وہ ہے۔ میرے نبی نے 14 صدیاں پہلے فرما دیا، لوگوں بہتر وہ نہیں ہے جس کے پاس بڑی جائیداد ہے، لوگوں بہتر وہ نہیں ہے جس کے پاس بڑی گاڑیاں ہیں، لوگوں بہتر وہ نہیں ہے جس کے پاس حسن کا کرشمہ ہے، لوگوں بہتر وہ نہیں ہے جس کے پاس بہت زیادہ ہنر ہے۔ فرمایا کون بہتر ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ ارشاد فرما دیں۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو قرآن سکھاتا ہے۔ بہتری کا میرے کریم آقا نے 14 صدیاں پہلے اس شخص کو بہتر فرمایا۔ فرمایا بہتر وہ ہے، اور میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہوری دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے نبی نے 14 صدیاں پہلے فرما دیا۔ میرا نبی جانتا تھا ایک وقت آئے گا لوگ حافظ کو مسکین سمجھیں گے، ایک وقت آئے گا لوگ قاری کو فقیر سمجھیں گے، ایک وقت آئے گا لوگ اس حافظ اور عالم کو حقیر سمجھیں گے۔ جب لوگ حقارت کی نظر سے دیکھیں گے اس وقت حافظ قرآن میرے اس فرمان کو سامنے رکھے گا تو اس کا سینہ ٹھر جائے گا اور اس کا قد بلند ہو جائے گا۔ میرے نبی نے 14 صدیاں پہلے فرما دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہتر وہ نہیں ہے جس کے پاس کوئی ہنر ہے، بہتر وہ نہیں ہے جس کے